بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ یہ جو پہلی نشست ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس واسطے کہ تصوف اور طریقت میں کچھ چیزیں ہیں جو دل سے نکالنے کی اور کچھ چیزیں ہیں جو داخل کرنے کی ہیں۔ تو ابھی یہ تزکیہ باطن کے نام سے جو باتیں سنائی جا رہی ہیں وہ مظلمات باطنیہ ہیں۔ مظلمات باطنیہ یعنی باطن کو، قلب کو اندھیرا کر دینے والی اور خراب کر دینے والی جو صفتیں ہیں، ان صفتوں کا بیان کیا جاتا ہے اس کتاب کے اندر۔ پھر منورات ظاہری ہیں اور پھر منورات باطنی۔ تو پہلے مظلمات باطنیہ سے قلب کو پاک کرنا ہے۔ جب قلعی کرنے کے لیے برتن دیتے ہیں قلعی گر کو، تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے چولہے پہ رکھ کے خوب تپاتا ہے۔ جب وہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو قلعی لگاتا ہے۔ لیکن چولہے پہ گرم کرنے سے پہلے گھسنی لے کر کے، ریتی ویتی ڈال کر کے خوب اچھی طرح مانجھتا ہے۔ یہ جو مانجھنے کا کام ہے نا، وہ کیے بغیر قلعی لگائے گے تو قلعی بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے پہلے مانجھنے کا کام ہے۔ تو مظلمات باطنی جو بتائی جا رہی ہیں، جو تزکیہ باطن میں سے آپ کو سنایا جا رہا ہے، اس تزکیہ باطن کا مقصد مانجھنا ہے قلب کو، اور اس کو گندگیوں سے معرّہ کرنا اور خالی کرنا ہے۔ اور تزکیہ باطن ہو جائے گا تو پھر منورات ظاہری، یہ کیا ہے، یہ تپانا اور گرم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد منورات باطنی۔ تو منورات باطنی، منورات ظاہری، یہ سب پیدا کرنے سے چمک پیدا ہوگی اور دین، ایمان اور قلب جگمگائے گا۔ تو اس واسطے اس مجلس کو آپ لوگ مس بھی نہ کریں۔ مس کرنا بولتے ہیں آج کل، سمجھے نہیں؟ تو اس مجلس کو مس نہ کریں۔ اس پہلی والی مجلس سے ہمارا کام شروع ہو رہا ہے۔ تو تزکیہ باطن میں جو ایک ایک کر کے سنایا جا رہا ہے، 1 مہینہ کافی ہو جانا چاہیے اس چیز کے ہمارے اندر سے نکل جانے کے واسطے۔ اس لیے پھر دوسرے مہینے میں دوسرا نمبر سنایا جا رہا ہے، تیسرے مہینے میں تیسرا۔ یہ 10 تھے، لیکن تھوڑی سی میں نے اس کو ترتیب بدلی تو 11 ہو گئی۔ تو 11 مہینے میں ہمارا قلب تمام مظلمات سے پاک ہو جائے۔ اس واسطے کہ ایک سوجھ بوجھ والے کو، عقل مند کو، سمجھدار کو جب اتنی مذمت اور برائی معلوم ہو گئی تو 1 دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن کوشش کرتے کرتے 30 دن میں تو ختم کر دے گا وہ اس کو اپنے اندر سے۔ تو اس لیے 30 دن بہت کافی ہیں، اسے ختم کر لینا چاہیے اور اس کو ختم کر لینا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صاحب ہم کو جیسے عادت ہو گئی بیان میں بیٹھنا، بیان سن لینا، کانا جھاڑ لینا، چلے جانا، بس ختم۔ اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اسباق شروع ہو گئے ہیں، اس کے اوپر اتنی ساری محنت کی گئی۔ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں کو بہت فرصت ملی اور بہت سے علماء نے بخوب آرام کیا، لیکن لاک ڈاؤن میں تو ہم دن رات اس کے پیچھے لگے دیوانوں کی طرح، دن رات۔ اس کے بعد اس کو اس لیے تیار کیا ہے کہ اسباق شروع ہو جائے۔ اسباق کیا ہے؟ لوگ بیعت ہو رہے ہیں، سبق کچھ بھی نہیں ہے۔ بیعت ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس ختم۔ یہ نہیں ہے اسباق، اس لیے یہ سبق ہے۔ ہر مہینے کی پہلی مجلس میں جس مظلمہ کے بارے میں
مذاکرہ ہوگا یہ سبق ہے، یہ کام ہے، یہ کام لے کے جانا ہے، اور جب اگلے مہینے میں آنا ہے تو اس اطمینان کے ساتھ آنا ہے کہ یہ رذیلہ میرے اندر سے نکل گیا، یا بہت حد تک مجھے اس کا شعور آ گیا، عمل میں قابو میں یہ بات آ رہی ہے، اتنا اطمینان۔ تو اس کے لیے سبق لے کے جانا ہے، تو سبق میں تو غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے، سبق میں موجود رہنا چاہیے، اور سبق اچھی طرح سمجھ کر پھر اس سبق کو اگلی مرتبہ دہرانا ہے۔ تو پھر ہم پوچھیں گے بھی آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ، پوچھیں گے اس واسطے کہ بھائی گزشتہ مجلس میں کیا بات کہی گئی تھی، تو یہ جوابات دینے سے پہلے سوال کریں بھائی آپ گزشتہ مہینے میں آئے تھے جنوری میں، تو جنوری میں کیا بات کہی گئی تھی، کس رذیلے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، کیا مذمت بیان ہوئی تھی؟ تو اب جس کو کھڑا کر دیا جائے وہ اس کو کھڑے ہو کے بتانا پڑے گا۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ سنا جائے تو کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ بچہ بھی جو سارا قرآن یاد کر لیتا ہے، آمختہ سنانا ہے اس لیے یاد کر لیتا ہے، تو ہم پوچھتے نہیں ہیں آپ سے کہ بے گزشتہ کیا بتایا تھا ہم نے، تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو۔ اس لیے حاضرین میں سے کسی کو بھی ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کھڑے ہو جائیے، آپ بتائیے کہ گزشتہ مہینے میں کیا کہا گیا تھا، گزشتہ مہینے میں کس رذیلے پہ بات ہوئی اور اس کا خلاصہ سناؤ۔ تو سنتے تھے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بھی اس کا اہتمام تھا۔ حضرت شاہ صاحب اچانک کسی کو بھی کھڑا کر دیتے تھے، اگر نہیں سنایا تو نکال بھی دیتے تھے کہ نکلو یہاں سے، جاؤ جاؤ گھر جاؤ، سیدھے گھر جاؤ، اسٹیشن پہ بھی نہیں ٹھہرنا، اسٹیشن کی مسجد میں بھی نہیں ٹھہرنا، گھر جاؤ پھر سیدھے جاؤ۔ ایک آدمی کو پیچھے بھی لگا دیتی تھی، کئی محلے میں دوسرے کے پاس تو نہیں چلے گا، کسی اور کے گھر میں، سیدھا اسٹیشن پر نگرانی، جب تک ٹرین میں بیٹھ کے چلے نہ جائے ایک کو پیچھے لگا دیتے تھے، بستی میں سے چلے جاؤ ہماری، کیوں آئے ہو غافل یہاں پر، تو اٹھا کے بھجا دیتے تھے۔ اب اس کو آنا ہے تو پھر اگلی دفعہ آنا، دوبارہ گھر جا کے گھر سے پھر آنا اگلی دفعہ، پھر اگلی دفعہ آنا، اور ایسا نہ کرنا، سمجھے؟ تو نفس تو بڑا غافل ہے نا، اس کو جتنا پریشر میں رکھیں گے تو صحیح رہے گا، نہیں تو جو ہے موج کرے گا، چلو ہر مہینہ ایک سفر، یہ نہیں۔ اور کہاں گئے تھے بھائی؟ تو تفریح کرنے گئے تھے، تفریح دینی، مذہبی تفریح، اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے اچھی جگہ پہ جا کے آئے ہیں، بس بجائے پارکوں وارکوں پہ ادھر ادھر جانے کی، ایک سفر نفس کی ایک تفریح ہو جائے گا بس۔ اس لیے اب آج تو آپ لوگ غور سے نہیں سنے ہوں گے، اس لیے اس کو آپ لوگ مذاکرہ کر لیں، کتاب چھپی ہوئی ہے اپنے پاس رکھیں، مہینہ بھر دیکھتے رہیں، عمل سے ٹالی کرتے رہیں کہ میرا عمل اس پہ بنا کہ نہیں بنا، یہ رذیلہ میرے اندر سے نکلا کہ نہیں نکلا، اور پھر انشاءاللہ تعالی مولانا نصیر صاحب اگلے مہینے میں اگلا نمبر سنائیں گے، مگر مجھے یاد دلائیں گے کہ صاحب آمختہ سننا ہے، تو پھر ہم آنے کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے آمختہ کسی سے بھی سن سکتے ہیں، سب سے تو مشکل ہے، 2-3 سے سن لیں گے کسی کو بھی، اور ہر ایک کو یاد رہنا چاہیے، پتہ نہیں کس کا نمبر آ جائے یہ تو نہیں معلوم، مگر یہ ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ بھئی یہ گیسو دراز کھڑے ہو جاؤ، یہ کہیں گے تو کھڑے ہونا پڑے گا۔ ہمارا عبد الرحمن گیسو دراز ہے، لمبے زلف کو گیسو دراز کہتے ہیں، گلبرگہ والے بزرگ کا بھی اسی سے مشہور تھی، گیسو دراز کے نام سے۔ تو کسی سے کہیں آپ کھڑے ہو جائیں، تو مولانا منور صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں اور پڑھاتے ہیں بچوں کو، آپ کھڑے ہو جائیے اور بولیے کہ گزشتہ مہینے میں کیا بات کہی گئی تھی۔ مولانا امجد صاحب سے کہیں، کسی سے بھی کہیں، کسی کا بھی نمبر آ جائے گا۔ تو پہلی مجلس لازمی ہے، کیونکہ یہ ریگولر اسباق ہے،
اور یہ تو میں جو سناتا ہوں بہت سے پیش آنے والی باتوں کو، یا لوگ جاننا چاہتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں تو وہ میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی کام کی چیزیں ہیں، اس سے نفع ہو جاتا ہے، علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سلوک کا یہ سبق ہے، اس سبق پر عمل ہونا ہے، سبق یاد بھی کرنا ہے، سبق سنانا بھی ہے، سبق پر مہینے بھر مشق کر کے عمل بھی کرنا ہے۔ اسباق کی تکمیل کے بعد پھر آپ کی کیفیت بدل جائے گی اور پتہ چلے گا کہ کچھ حاصل ہوا ہے، کچھ حاصل ہوا ہے، نہیں تو حاصل کا ایسا بس برسوں سے آ رہے جا رہے۔ بعض لوگ اہل اللہ کی خدمت میں 30 برس گئے ہیں اور آنکھوں نے دیکھا ہے نہ معاملات صحیح ہیں، نہ معاشرت درست ہے، اور نہ گھر والے خوش ہیں، بس بد اخلاق کے بد اخلاق ہی ہے۔ 30 سال فلاں اللہ والے کے پاس جاتے رہے، تو یہی سب ہمارا تمہارا بھی حال ہو جائے گا کہ جانا آنا ہی رہ جائے گا اور ملے گا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے بھائی جو صفت کی آج مذمت بیان کی گئی اس جنوری کے مہینے کے دوران، وہ صفت ہمارے اندر سے نکل جانی چاہیے اور نگرانی رکھنا چاہیے اور برابر دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں یہ چیز میرے اندر پائی تو نہیں جا رہی، یہ چیز میرے اندر پائی تو نہیں جا رہی۔ اور دشواری پیش آئے تو پھر سوال کرو، پوچھو، واٹس ایپ پہ ایک سوال ڈالو کہ میں اس پہ عمل کرنے جا رہا تھا، یہ مشکل پیش آ رہی ہے مجھے، یہ دشواری پیش آ رہی ہے، تو جب ہم دیکھیں گے تب ہم جواب دے دیں گے اس کا آپ کو، کیونکہ آنا جانا سب کے لیے مشکل ہے، مل کے پوچھنا مشکل ہے مہینے بھر میں، اس واسطے ایسے پوچھ لو۔ تو یہ ہے، فون بھی کر لے سکتے ہیں، پر یہ ہے کہ اگر وہ موقع ہوگا بات کرنے کا تو کریں گے۔ راستے میں ہوتا ہوں، گاڑی میں ہوتا ہوں تو سن لیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں، یہاں ہوتا ہوں تو کام میں ہوتا ہوں، نہیں سمجھا سکتا، تو اس لیے آپ کا سوال نامہ آیا ہوا ہوگا تو 1 2 3 دن میں کبھی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، اس لیے کہ روز روز دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب موقع ملتا ہے تو اچھا صاحب ان کا سوال ہے، ان کو جواب دیا جائے تو جواب دے دیتی۔ پڑھنا نہیں آتا ہے، لکھنا نہیں آتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ صوتی پیغام صوتی پیغام کو کیا بولتے ہیں؟ وائس میسج دے دو، آپ بول دو، بولنا تو آتا ہے، یہ بول دو کہ حضرت ایسا ہوا اور میں کوشش کرنے میں یہاں ہار گیا، یا یہاں یہ مشکل پیش آ رہی ہے مجھے، تو یہ آپ، مگر یہ نہیں دو میسج کہ نہیں ہو رہا میرے سے، نہیں ہو رہا مت دو، وہ 100% جھوٹ ہے، وہ جھوٹ مت لکھو، جھوٹ کا گناہ ہوگا۔ نہیں، کوشش کرو، میں کوشش کر رہا ہوں، یہ دشواری پیش آ رہی ہے، یہ ٹھیک بات ہے، یہ سچ ہو سکتا ہے، تو کوشش کرے گا تو اس کو دشواری سمجھ میں آئے گی۔ اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو کائے کی دشواری، کائے کی مشقت، سننا ہے، جانا ہے، بس ختم، کوئی دشواری ہے نا، کوئی مشقت ہے۔ تو پھر ہم اللہ کی توفیق سے بتا دیں گے آسان راستہ، ایسا مت کرو، ایسا کرو، یا آپ نے غلط سمجھا، صحیح ہے، ٹھیک ہی چل رہے ہو، چلتے رہو، اسی طریقے سے کوشش کرتے رہو، کچھ بھی جواب آپ کو ملے گا۔ جب ملے گا تو پھر اطمینان بھی ہو جائے گا، شوق بھی بڑھے گا، کام کرو بھائی، کام کرو، کام، رسم مت بننے دو آنے جانے کو اگر ہم نے رسم بنا لیا تو سمجھو کہ امید کی ایک چوکھٹ تھی اور وہ بھی ختم ہو گئی، بس یہ سمجھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ آپ سے محبت میں کبھی کمی اور کبھی اضافہ محسوس کرتا ہوں، جب اضافہ ہوتا ہے تو اتنا کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو پیر کے ساتھ کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ یکساں ہے تعلق، یکساں نہیں ہے، کبھی اللہ کی خوب یاد آتی ہے اور جی بھر جاتا ہے، اور کبھی اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں، تو یہ اونچ نیچ چلتے رہتا ہے، تو چلتے رہنے دو۔ شیخ کے ساتھ بھی تعلق اللہ کے تعلق کے واسطے ہے، اس میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، انسانی مزاج کا اثر ہے، ہر وقت یکساں نہیں رہ سکتے،
کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، لیکن بدگمانی نہ پیدا ہو۔ اگر بدگمانی کی سطح تک بھولا تو پھر سمجھو پھر زوال ہی زوال ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ یاد میں کمی ہے کوئی بات نہیں، اور یہ محبت میں کمی بھی نہیں بولتے اس کو، محبت تو اتنی رہتی ہے، لیکن تعلق اور اس کا اثر کبھی کم ظاہر ہوتا ہے کبھی زیادہ ظاہر ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ سلاسل اربعہ کی تعلیم ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ اگر تعلیم ایک ہی ہے تو سلاسل چار کیوں؟ تو بھئی یہ سوال یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ فقہاء اربعہ کی فقہ ایک ہی ہے یا الگ الگ؟ اگر ایک الگ الگ ہے تو چار کیوں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، ہر جگہ یہ پیدا ہو سکتا ہے سوال۔ یہ ایک تکوینی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کچھ چیزیں فطرتاً کسی مقام پہ آ کر قرار پا گئی اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکی، وجہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی کیسے بتائے کہ فقہاء چار ہی کیوں چل رہے ہیں؟ حالانکہ فقہاء ان کے زمانے میں بہت تھے، سینکڑوں فقیہ ہیں، اور سینکڑوں فقیہ کے اپنی اپنی فقہیں ہیں، ان کی اپنی اپنی بتائی ہوئی، نہ ان کی کتابیں باقی رہیں، نہ ان کا علم چل پڑا، نہ ان کو فالو کرنے والے کوئی بڑی تعداد میں وجود میں آئے، تو یہ خود بخود ہو گیا۔ اور جو چیز اچھی خود بخود ہو جائے وہ اسے من اللہ کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے ایسا ہی طے تھا، ایسا ہی ہوا۔ تو جیسے فقہیں چار سے بڑھ نہیں گئی، اسی پہ ختم ہو گئی، اور آج تک دنیا چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرتی ہے، اسی طریقے سے سلاسل اربعہ بھی وہ چار مشائخ کا طریق تربیت وہی استقرار پا گیا، پھیلے نہیں، ان کی شاخیں ضرور ہوئی ہیں، شاخیں بہت ہوئیں، جیسے کہا جاتا سلسلے نقش بندیہ مجددیہ، ایسے کہا جاتا ہے، تو یہ ضمنی شاخ ہیں تو حضرت مجدد صاحب بھی نقش بندی، لیکن نقش بندیت جس طریقے سے چلی آ رہی تھی اس کا کچھ رنگ بدلا ان کے دور سے، تو رنگ بدلا تو اس شاخ کا نام ہو گیا نقش بندیہ مجددیہ، اسے آگے بڑھ گئے۔ تو اس طرح ہر سلسلے کو آگے بعض سلسلے بھی لگے ہوئے رہتے ہیں، یعنی جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والی چشتیت کو صابریہ چشتیہ کہا جاتا ہے، یعنی کیونکہ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کلیر شریف میں جن کا مزار ہے، اس توسط سے آیا ہوا ہے، یہاں سے ایک رنگ پکڑا ہے تو تھوڑا سا رنگ بدلا ہے تو ایک شاخ بن گئی اس کی ایک مستقل۔ تو اس طرح ذیلی تو بہت ہو گئے لیکن اصول میں صرف چار ہی ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے طریقہ تربیت قادریہ کہلایا، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، اپنا ایک طریقہ تھا، اس طریقے سے جو تربیت ہوئی، جو اسباق ہیں قادریت میں، اب اس کے ماہرین تو بہت کم رہ گئے، صرف سلسلے والے ہی رہ گئے ہیں، سلسلے کی مہارت والے نہیں ہیں، بہت کم ہیں۔ قادریت کا بہت گہرا علم اور گہری فہم اس زمانے کے بزرگوں میں ہمارے علاقے میں حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب مد ظلہ العالی کو حاصل ہے، درک حاصل ہے۔ قادریت اور اس کی تربیت اور اس کے اصول اور اس کے اسباق، ان کو نہ صرف یہ کہ زبان زد ہے ان کے، بلکہ جب وہ اس کی تشریح کرتے ہیں تو عام آدمی کے بس میں نہیں وہ سمجھے، وہ بہت بڑی گہرائی کے ساتھ اس کی تشریح کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں عیادت کرنے گیا، بیمار بہت تھے، تو وہ اٹھ کے آئے، اب آئے وہیں بیٹھ گئے دہلان میں نیچے، اور پھر ایک ساتھ انہوں نے قادریت کا بیان شروع کر دیا خود ہی، بس تو کاغذ قلم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ریکارڈ کرنا فوراً ہمارے ذہن میں آتا نہیں، بعض لوگ تو جو ہے اچھا برا سب ریکارڈ کرتے رہتے، اب ہمارے ذہن میں بھی نہیں آیا دھیان ان کی طرف، ان کی بات، توجہ، اور مجھے بہت ڈسٹرب محسوس ہوتا ہے کہ فون وون لے کے کچھ کریں اس موقع پہ، کچھ نہیں، تو توجہ سے سنی میں نے باتیں، بہت سی حقیقتیں سامنے آئیں، بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں،
اور جب تک وہ بولتے رہے بس، تو وہ جذب کی کیفیت میں رہتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتے ہیں تو خاموشی ہو جاتی ہے. مگر قادریت پر بہت بہتر، بہت عبور ان کو حاصل ہے اور اس کے اسباق کی گہرائی سے خوب واقف ہے. کم لوگوں کو اتنا علم حاصل ہوتا ہے. ماشاء اللہ عالم بھی ہے وہ، اور دارالعلوم دیوبند کے بھی فارغ ہیں، ندوۃ العلماء کے بھی فارغ ہیں. اور جب اچھے تھے، یعنی جذب کی کیفیت نہیں تھی، تو ماشاء اللہ سے بہت زبردست عربی کی صلاحیت اور کتب کی اور علوم متداولہ میں بہت اونچا مقام بھی تھا ان کا. لیکن اب مجذوب ہے، جذب کی کیفیت ہے ان کی، اور جسم بھی متحرک رہتا ہے. اس وجہ سے وہ بالکل ایک کیفیت میں نہیں ہوتے، مسلسل ہلتے رہتے ہیں. خیر، مگر یہ کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان سے بہت مناسبت ہے، وہ 24 گھنٹے والد کے ساتھ رہتے ہیں. تو میں بتایا تھا کہ نوٹ کرو ان کی باتوں کو تاکہ ایک ذخیرہ جمع ہو جائے ملفوظات کا. تو معلوم ہوا کہ وہ کر رہے ہیں. خیر، اسی طریقے سے چشتیت ہے، اسی طریقے سے نقش بندیت ہے، سہر وردیت ہے. تو سہر وردی شیخ صاحب الدین سہر وردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہو کر یہ جتنے بھی نام ہیں یہ جگہوں کے نام ہیں. چشت بھی مقام کا نام ہے، نقش بند بھی ایک جگہ کا نام ہے، اور سہر ورد بھی ایک جگہ کا نام ہے. اسی طریقے سے یہ تیسرا جو ہے وہ نسبت ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت ہے. ان لوگوں کی باقی تین کی نسبت شخصیت کے بجائے ان کے علاقے کی طرف ہو گئی، ان کے نام کے ساتھ، کیونکہ عرب نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں نسبت کو. اور یہ لوگ سب تقریباً عجم ہیں سوائے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے. باقی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند رشیا کے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رشیا کے ہیں. اسی طریقے سے شیخ شہاب الدین سہر وردی یہ بھی عرب نہیں ہے، یہ بھی روس کے علاقوں کے ہیں. تو یہ طریقے چلے ہیں. اب یہ ہے مشائخ اور بھی ہوئے لیکن ان کی چلی نہیں، سلسلہ نہیں چلا، طریق نہیں چلا. کیوں نہیں چلا؟ تو اس میں کوئی پلاننگ تو نہیں تھی، خود بخود ایسا ہو گیا. جیسے فقہائے اربعہ پر ٹک گئی بات، تو وہ دنیا والوں کی کوئی پلاننگ تو نہیں تھی، نہ ان فقہا کی تھی، بس وہ من جانب اللہ ایسا ہو گیا، اسی پہ بات ختم ہو گئی. اسی طریقے سے یہ ہے، 4 سلسلوں پہ بات ختم ہو گئی. آج کل شدت سے اس بات کا تقاضا ہو رہا ہے کہ تبلیغ میں وقت لگاؤں اور آپ سے تعلق بھی باقی رکھوں، اور یہ بات بھی بار بار ذہن میں آتی ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کی جائے، اور دعوت و تبلیغ سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ذہن میں کوئی بھی بات آتی ہو، وہ شخصی طور پر اپنے لیے اپنا مشورہ ہے، دوسروں کا مشورہ نہیں ہے. اس لیے اپنا مشورہ اپنے طور پر تحریر لکھو. ہر سوال یہاں پر وہ کرو جس سے دوسروں کو بھی نفع ہو. ایک کامن سوال ہو، جو بات سب کے نفع کی ہے وہ پوچھو. اور جو بات اپنے شخصی کیفیت ہے تو شخصی کیفیت پر عمومی جواب نہیں دیا جا سکتا. شخصی کیفیت شخصی طور پر اپنا حال بتا کر کے اپنے لیے تجویز کرا لو کہ میرے لیے کیا مناسب ہے. جو تجویز ہو جائے اس پہ عمل کرو. دل میں باتیں تو بہت آتی لیکن اس کے لیے وہ مفید ہے یا نہیں، اور اس کے دوسرے کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اس کے لیے مضر ہو سکتی ہے، اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے، دوسرے کے لیے مضر ہو سکتی ہے. اس لیے یہ عمومی سوال نہیں ہے. دوسروں کی فکر کرنے کے واسطے بھی ایک ہی، جیسا کہ سائل نے کہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، تو وہ اس کا اپنا خیال ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہی ایک طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہو، اس سے بہتر طریقے بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ جب دوسروں کی اصلاح ہی کرنا ہے اور کرنے کو اپنی ذمہ داریوں میں اور اپنے عمل میں شامل کرنا ہے، تو کیا گھر والوں کی اصلاح سے فارغ ہو چکا ہے؟ تو وہاں سے کام شروع کرو. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہاں سے کام شروع کرو. یہ بھی ہو جائے
لیکن کسی شخص کا حال ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی اجازت دی جائے کہ صاحب تم جماعت میں جا کے کام کرو، کسی کو یہ بھی اجازت دی جائے، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، کچھ اور دی جا سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے احوال مختلف ہے سالکین کے، اور سالکین سب کیا ہیں؟ سب بیمار ہیں، تو بیماروں کے حالات الگ الگ ہیں۔ ایک چیز ایک مریض کے لیے نافع ہو تو دوسرے کے لیے مضر ہو سکتی ہے، ایک چیز ایک کے لیے مضر ہے تو دوسرے کے لیے نافع ہو سکتی ہے، اس لیے شخصی احوال میں شخصی مشورہ کرنا چاہیے۔ اور خود طے بھی نہیں کرنا چاہیے شیخ کے سامنے کہ اور دعوت و تبلیغ سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی تجویز ہے، سوال کہاں ہے؟ یہ آپ کی تجویز ہے، تو تجویز نہیں ہونی چاہیے، سوال ہونا چاہیے، تفویض ہونی چاہیے، اپنے کو سپرد کر دو بس یہ۔ ہاں یہ بات کہ جی یہ چاہ رہا ہے، ایسا خیال آ رہا ہے، یہ سب اپنے احوال ہیں، یہ بیان کرو، لیکن کوئی رائے مت رکھو۔ رائے رکھنا عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکات ان کے بیانات سے دل بہت مانوس ہوتا ہے اور آنکھیں ان کے بیانات سے بھر آتی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ سوال نہیں کیا کچھ بھی، انہوں نے کیفیت بتائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات بعض اہل باطل کے بیانات سن کر بھی دل بھر آ جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، تو ایسی کیفیت کا پیدا ہونا ہمارے دل کی کیفیت کا معاملہ ہے، اس بات کے حق ہونے نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے دل کی کیفیات سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ میرا دل کسی چیز سے بہت متاثر ہو گیا تو یہ بات سچ ہے، یہ بات حق ہے، یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے دل کا متاثر ہونا کسی بات کے سچ ہونے یا نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، یا ہمارے دل کا نہ ماننا یہ بھی نہیں بن سکتا۔ ایک صاحب ہیں جو اس کے مقابلے میں ہوں گے، ان کو کوئی بات ان کی اچھی نہیں لگتی ہوگی اور ان کو پسند نہیں آتی ہوگی سننے سے، تو کیا اس کی وجہ سے ہم کی ہر بات غلط کہہ دی جائے گی؟ یہ کوئی معیار نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ سائل مبتدی ہے یا منتہی ہے، تربیت مکمل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے تو مبتدی ہے۔ مبتدی کو سوائے اپنے شیخ کے باتوں کے کسی کی باتیں نہیں سننا چاہیے، وہ بھٹکے گا، وہ سیدھے راستے پہ نہیں جم پائے گا، کہ اتنی اچھی بات ہے، کتنی پیاری باتیں تو نہیں اس کو سننا چاہیے۔ تو ہم ان کی باتوں کی تردید تقلید نہیں کر رہے، ہم سائل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کی تربیت مکمل نہیں ہو گئی ہے تو وہ ہر جگہ منہ مارنے کی کوشش نہ کرے، وہ ہمیشہ ناقص رہے گا، ہر میدان میں ناقص رہے گا، کسی میں کامل نہیں بنے گا۔ ہاں جن لوگوں کی تربیت مکمل ہو گئی ہے اگر وہ دوسرے علماء اور دوسرے مشائخ سے استفادہ کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا علاج پورا نہیں ہوا، وہ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں وہ بھی کھا لے رہا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں یہ بھی کھا لے رہا، نہیں ان کی اچھی دکھ رہی دوا، نہیں ان کی اچھی دکھ رہی تجویز، تو وہ خود مریض خود معالج بن گیا ہے، اس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو اس خودرائی کے نتیجے میں ہمیشہ ناکام ہی رہے گا، کامیاب نہیں ہوگا کبھی۔ تو جیسے یہ مریض کامیاب نہیں ہوگا ایسے ہی روحانی مریض بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پہلے روزانہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، کام کی مشغولی کی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں مگر ہو پا نہیں رہی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اس کے لیے یہ کرو کہ ایک وقت مقرر کر لو، ٹائم ٹیبل بنا لو، بھئی یہ وقت میں پڑھنا ہے تو پڑھو، مشغولی تو اس کے بعد ہی ہوگی نا، وہ وقت تو اسی کے لیے ہے، اس کو بھی مشغولی ہی کہتے ہیں، تلاوت بھی مشغولیت ہی ہے، تو جیسے اور مشغولیتیں ہیں یہ بھی ایک مشغولیت ہے۔ اب اگر ہم نے اس مشغولیت کو دوسرے درجے میں رکھا ہے کہ صاحب دوسری تو نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ چھوڑی جا سکتی، تو یہ چھوٹ جائے گی۔ آپ ایسا کیوں نہیں طے کر لیتے کہ یہ نہیں چھوڑی جائے گی دوسری چھوٹ جا سکتی ہے، تو آپ کی کبھی ناغہ نہیں ہوگا۔ فرق ہے ہمارے اپنے ترجیح کا، ہم نے یہ ترجیح دی کہ اور کام نہیں چھوٹنے چاہیے، چاہے تلاوت چھوٹ جائے چاہے ذکر چھوٹ جائے، یہ ہم نے ترجیح دی ہے، غلط دی ہے، صحیح ترجیح دو کہ اور کام چاہے چھوٹ جائے مگر یہ نہیں چھوٹے گا، تو پھر اس کی پابندی ہوگی۔
وہ تو آپ کے طے کرنے پر ہے کہ آپ کس کو زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اس پر ہے۔ اور مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو غصہ آ جانا اپنے ہاتھ میں نہیں، آ جانے دو، لیکن غصے کے تقاضے پہ عمل مت کرو۔ یعنی جب غصہ آیا تو غصہ کیا کرو بول رہا آپ کو، جو کرو بول رہا وہ مت کرو۔ غصہ ختم ہونے کے بعد پھر سوچو کہ کیا کرنا چاہیے تھا مجھے اس وقت میں، تو اب جو سمجھ میں آئے گا وہ صحیح ہوگا، اس پہ عمل کرو۔ جب غصے میں جو سمجھ میں آئے گا وہ صحیح نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے غصے کے وقت کے فیصلے کا اعتبار نہیں۔ اب یہ کہ غصہ نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا، غصہ ہے تو ہے، اور جتنی کیفیتیں انسانوں میں ہیں کم زیادہ ہے، کسی میں تیز ہوتی ہے کسی میں کم ہوتی ہے، مگر ہوتی سب میں ہے، سب کو غصہ آتا ہے، لیکن کسی کو جلدی آتا ہے کسی کو جلدی نہیں آتا، اور جس کو جلدی آتا ہے جلدی چلے بھی جاتا ہے، اور جس کو بہت سوچ سمجھ کے آتا ہے تو اس کا بڑا خطرناک غصہ ہوتا ہے۔ نہیں تو غصے کی کیفیتیں الگ الگ ہیں، اس لیے بس کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ وہ جو حالت غضب میں جو چیز چاہ رہا وہ نہیں کرنا ہے، بس اس سے آپ غصے کے نقصانات سے بچ جائیں گے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ غصہ بھی اتنا تیز نہیں رہے گا، کم ہو جائے گا، کیونکہ فطرت میں جو چیزیں پروردگار نے رکھی ہیں ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا امالہ کرنا ہے، ازالہ ہو نہیں سکتا۔ امالہ یہی ہے کہ موڑ دو۔ اب کہیں آپ جا رہے ہوں، آپ کو نکل جانا ہے راستے سے، اور ادھر ایک خاردار کاٹیوں کی کوئی جھاڑی وہاں پر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اکھاڑ سکتے کہ نہیں اکھاڑ سکتے، اس کو اکھاڑ سکتے ہیں تو آپ پکڑ کے نوچ کے ہلا کے پھینک دیں گے، اکھڑ جائے گی۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ نہیں اکھاڑ نہیں سکتے اس کو، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایسے سائڈ میں دبا دیتے ہیں، اسے دبا کے پیر سے جوتے سے کسی سائڈ میں دبا کے نکل جاتے ہیں۔ تو جو اللہ نے فطرت میں اچھی بری چیزیں رکھی ہیں اس کو آپ نکال کے اکھاڑ کے پھینک نہیں سکتے، اس کا نام عربی میں ازالہ ہے، زائل کرنا۔ ازالہ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے رکھی ہیں، اس کو آپ نہیں اکھاڑ سکتے، تو پھر اب کیا کریں؟ تو امالہ کرنا، امالہ کہتے ہیں مائل کرنا، جھکا دینا، تو سائڈ میں جھکا دو، اس کو سائڈ میں جھکا دو، ابھی رستے میں مت آنے دو، ابھی اس سے نقصان ہوگا، اس لیے رستے میں مت آنے دو، سائڈ میں جھکا دو، اس کو امالہ کہتے ہیں۔ تو امالہ کرتے رہو اور اس کے ضرر سے بچتے رہو، انشاءاللہ ایک دن قابو بھی حاصل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، تجربہ ہوتے ہوتے آسان ہو جائے گا۔ شیخ سے گہرا تعلق پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو اب پوچھنے کا سوال نہیں ہے، کسی کو شیخ بنانے سے پہلے پوچھنے کا ہے۔ جب کسی کو شیخ بنانا ہے، اپنا کوئی شیخ بنانا ہے، تو 1 سے 4 مشائخ حق کی صحبت میں کچھ دن رہ لے، پھر جب اس کے بعد اس کا جی یہ کہے کہ میرے حساب سے یہ بہت مناسب پیر لگ رہا ہے، تو اس کو پکڑ لے، اس کو پکڑ لے، اور اس ارادے اور عزم کے ساتھ پکڑ لے کہ اب یہ جو کہیں گے اس پہ چلوں گا اور عمل کروں گا، بس اب میرے مرنے جینے کا سانجہ ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے یہ تعلق۔ ایسا مضبوط تعلق کر کے یک درگیر محکم گیر، مضبوط پکڑ لو، بس ختم، اور ملتے رہو، تعلق رکھو، آنا جانا رکھو، کچھ صحبت اختیار کرو، خود بخود اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس زمانے میں صحبت شیخ کی معتد بھی مقدار کتنی ہے؟ ہر زمانے میں ان کا رنگ اپنا رنگ بن جائے، بس یہ مقدار ہے، اس زمانے سے خاص نہیں ہے، ہر زمانے میں نہیں، اتنی صحبت اختیار کرو۔ کنو مع الصادقین کے تحت علامہ آلوسی نے فرمایا اتنی صحبت اختیار کرو لتکونوا مثلہ، ویسے ہی بن جاؤ، ویسے ہی بن جاؤ، اتنی اختیار کرو۔ اب اگر فرصت نہیں ہے، اپنی معاشی مصروفیات ہیں، ضروریات ہیں، گھر کے تقاضے ہیں، گھر کے مسائل ہیں، کسی کی نئی شادی ہوگی اور فیملی میں نہیں رہتے ہوں گے، کوئی الگ رہتا ہوگا تو اس بیوی کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا، اور اس کے مسائل اس کے ساتھ وابستہ ہیں، یا تنگ معاش ہے
اور جب تک کمائے نہیں کھا نہیں سکتا. بہت سی مجبوریاں آج بھی ہیں، کل بھی تھی، یہ زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. لوگ مختلف قسم کے پہلے بھی تھے، مختلف قسم کے اب بھی. تو وہ یہ طے کر لیں کہ بھائی میں اپنے اہل حقوق کے حقوق کو ضائع کیے بغیر کتنا وقت نکال سکتا ہوں، بس اس کا وقت نکالے. ایک دن نکلتا 1 دن نکالے، 3 دن نکلتا 3 دن نکالے. کبھی کوئی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ کوئی خاص ذمہ داریاں نہیں، چھٹی بھی لے سکتا ہے. ابھی بھی ڈیلیوری کے لیے اماں کے گھر میں گئی ہوئی ہے، مہینہ 2 مہینے تو رہے گی وہاں پر، اور ہم کو چھٹی مل سکتی ہے. تو یہ موقع غنیمت ہے. ایک چلہ پورا لگاؤ جا کے، 2 مہینے پورے لگاؤ جا کے شیخ کے پاس. جتنا لگاؤ کم ہے، اس لیے کہ جتنی صحبت ملے گی اتنی گرمی پیدا ہوگی ایمان میں، یقین میں، عمل میں، جوش میں. تو مگر یہ ہے کہ اہل حق کا حق تلف کر کے کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دے گا، کیونکہ شیخ نہیں دیتا کچھ بھی، سب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. جب ان کا حکم توڑ کے جائے گا تو اللہ کچھ نہیں دے گا کہیں بھی. شیخ کے پاس، جماعت میں، مدرسے میں، کہیں بھی جاؤ. اب ایک طالب علم نے حالات بتائے، یہ کہا تو ہم نے ان کو صاف بتا دیا آپ کے لیے عالم بننا جائز نہیں ہے، آپ کے لیے والدین کی خدمت فرض ہے. اب جا کے ادھر خدمت کرو، عالم بنو، کوئی شوق نہیں تمہارے. اگر یہ شوق پورا کرو گے گناہ گار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. اس لیے جاؤ وہ کام کرو جا کے. تو مسئلہ یہی ہے کہ عالم بننا، پورا حافظ قرآن بننا، اگر اہل حق کا، جس کا اللہ نے حق آپ پر رکھا ہے، وہ حق ضائع ہو رہا ہے تو یہ نیکی نہیں ہو رہی ہے، یہ گناہ ہو رہا ہے. اسی طرح کوئی جماعت میں گیا ہے، اس سے اہل حق کی حق تلفی ہو رہی ہے تو وہ نیکی نہیں کما رہا ہے، وہ گناہ کما رہا ہے. اپنے آپ کچھ بھی تسلی تشفی کر لے اپنے دل کی، لیکن شریعت یہی کہے گی کہ وہ گناہ کما رہا ہے، وہ نیکی نہیں کما رہا ہے. تو احکام پہ چلو. دین احکام پہ چلنے کا نام ہے، جذبات پہ چلنے کا نام دین نہیں. جذبات تو بھٹکا دیتے ہیں آدمی کو، جذبات پہ نہیں چلا جاتا. حالات کو پیش کرنے میں برائیاں ہی درج کرنی چاہیے یا اچھائیاں بھی؟ گمان یہ ہوتا ہے کہ فقط برائیوں کے ذکر سے بدزنی پیدا ہوگی. تو خیر گمان تو غلط ہے، لیکن سوال اچھا ہے، کیونکہ اگر آدمی اپنے شیخ کو حالات کی اطلاع کر رہا، اللہ کی توفیق سے ہدایتوں پہ عمل بھی ہو رہا ہے، پابندی بھی ہو رہی ہے، اچھے کام کی توفیق ہو گئی ہے، اچھی صفت اللہ نے عطا فرما دی، اسے بھی ذکر کرو. تو شیخ آپ کی تربیت کر رہا، فکر کر رہا، خوش تو ہوگا، دعا دے گا، استقامت کی دعا دے گا، ثبات کی دعا دے گا. تو حالات کی اطلاع تو ایسے کی جائے، یہ بھی کی جائے، وہ بھی کی جائے. برائی کی اس لیے کی جائے کہ اصلاح کا راستہ مل جائے، شکل سامنے آ جائے، سہل راستہ. اور نیکی کی اس لیے کی جائے کہ میں ان کو اللہ کا نیک بندہ سمجھتا ہوں، وہ خوش ہو جائیں گے. نیک بندوں کو خوش کرنا اللہ ہی کو خوش کرنا ہے، اس وجہ سے اس کی بھی اطلاع کر، اس میں کوئی حرج نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ سمجھنا کہ ہماری برائیوں سے واقف ہوں گے تو وہ ہم سے بدگمان ہوں گے، ارے یہ آدمی اتنا خراب نکلا، میں کیا سمجھ رہا تھا کیسا نکلا بلکہ سمجھیں، یہ غلط فہمی ہے. ایسا نہیں سمجھتے اللہ کے نیک بندے. جس آدمی کو جتنا زیادہ گناہگار دیکھتے ہیں اس کے لیے اتنے زیادہ شفیق اور مہربان ہو جاتے ہیں اس کے حق میں. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بدگمانی کریں گے یا میرے ساتھ سلوک بدل دیں گے کہ ارے نہیں اس کو کیا توجہ دینا، نہیں، اس کو زیادہ توجہ دینا ہے. یہ اس لیے یہ نفس کا دھوکہ ہے. تجارت کے مابین تجار کہتے ہیں کہ شے مبیع کی اصل قیمت مشتری سے مبہم رکھنا چاہیے اور کبھی کبھی اس میں جھوٹ کا امکان ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر نہیں تو برائے کرم صحیح عمل کی جانب رہنمائی فرمائیں. تو سوال کرنے والا تو چونکہ اصطلاحات سے واقف ہے تو پڑھا لکھا ہوگا، علم دین کا جانتا ہے. اب صرف اس کو اشکال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں. تو لوگوں کے کہنے کا کیا ہے بھائی؟ جو آپ نے پڑھا لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرو. جو لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں مارکیٹ میں تاجروں کی جو باتیں ہیں وہ ہمارا دین نہیں ہے. ہمارا دین ہے، کتاب و سنت میں ہے. جو کتاب و سنت میں ہے اسی کی روشنی میں تجارت کرنا ہے.
جو منڈی میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ اگر موافق کتاب و سنت ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر وہ خلاف کتاب و سنت ہے تو ہم کو 1000 روپے ملتے ہوں تو بھی نہیں چاہیے، کروڑ ملتے ہیں تو بھی نہیں چاہیے۔ ہم کو وہی چاہیے جو احکام کے ماتحت حاصل ہو، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب نفس یہ جزیہ کہ اصل قیمت چھپانا چاہیے تو اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ بھائی اصل قیمت بتائیں گے تو وہ قیمت طے کرے گا، یعنی اگر آپ کسی خریدار سے کہیں گے میں 50 روپے میں خریدا ہوں تو وہ بولے گا کہ مجھ سے 55 روپے بہت کافی ہے، 5 روپے آپ کو فائدہ مل رہا نا، لے لیجئے، دے دیجئے، تو وہ اصرار کرے گا خواہ، اور ہمارے اپنے منافع کا جو ہمارے دھیان میں ہے کہ اتنا نفع آنا چاہیے وہ نہیں حاصل کر سکیں گے، تو پھر تجارت ہی کیا ہوئی۔ تو اس وجہ سے اصل قیمت چھپاؤ کا مطلب یہ ہے کہ بتانا ہمارے ذمے ہی کہ اس کو کہ میں کتنے میں خرید کے لایا ہوں، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، تو نہ بولو۔ تو پھر جھوٹ کیا بولنا پڑتا ہے؟ تو جھوٹ یہ بولنا پڑتا ہے کہ نہیں 55 کی خریدی ہے تاکہ کم سے کم 60 تو دے ہو، تو 10 بچیں گے 5 کے بجائے، یہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرو، قیمت ہی نہیں بتاؤ، اور یہ کہو کہ بھائی میری خریداری کے حساب سے میں نہیں دے سکتا، بس میری خریداری کتنی ہے تم کو کیا مطلب اس سے؟ بھائی میں نہیں دے سکتا، ختم، میں نہیں دینا چاہتا، میں نہیں دے سکتا، بھائی آپ کو چاہیے لیجئے، نہیں چاہیے نہیں لیجئے، میں نہیں دے سکتا۔ اب اس میں کیا جھوٹ ہو رہا ہے؟ اس میں جھوٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی تھوڑی ہے جھوٹ، اور لوگ خواہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ وہ جو کر رہے ہیں نا، کبھی کسٹمر کا ظلم ہوتا ہے کہ اس کو نقصان میں ڈال دیتا ہے زبردستی کر کے، تو ظلم ہی تو ہوا اس کا، تو وہ ظلم سے بچنا چاہ رہا ہے اور اپنی چاہت کے مطابق نفع حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ شریعت اس کو اس کی اجازت دے رہی ہے، وہ منع نہیں ہے۔ چیزوں کو اتنا مہنگا کرنا کہ استعمال کرنے والوں کے لیے مصیبت ہو جائے، یہ تو منع ہے۔ لیکن بآسانی مل جا سکتی ہیں لوگوں کو، لوگ لیتے ہیں، خریدتے ہیں، کھا رہے ہیں، عرف میں چل۔ اگر ایسے میں اگر آپ اپنے ذہن میں جو رکھنا چاہیں نفع رکھیے، اس کی حد تو مقرر نہیں کی گئی، نفع رکھ سکتے ہیں۔ کسٹمر کو جھوٹ سے بچنے کے لیے اتنا ہی کر دو بس، بجائے یہ بولنے کے کہ پڑتل نہیں پڑتی ہو، میری خریداری نہیں ہے اور یہ نہیں ہے، کیوں نہ بولو؟ یہ بولنا کیا ضروری ہے؟ یہ بولو کہ میں نہیں دے سکتا، اس میں کیا جھوٹ ہے؟ بھائی میں نہیں دے سکتا، آپ جو ریٹ بول رہے میں نہیں دے سکتا، بس ختم۔ تو جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ کی مجبوری نہیں ہے، مت بولو، کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کیوں میرے سمجھ نہیں آتی، مگر مجھے یہ اس کا ہی ہے کیا؟ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ دل تنگ کیوں ہو رہا ہے، خوش کیوں نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائی وغیرہ گھر سے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں مگر مجھے نہیں پوچھتے، اس کا الٹا رکھا ہوا ہے۔ غصے کے سلسلے میں دریافت کیا تھا، الحمدللہ کافی فرق ہے، فائدہ ہوا۔ بارک اللہ، اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آپ کی صحبت و مجلس کی برکت سے بدنگاہی سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، فون بھی اکثر ضرورت پر استعمال کر رہا ہوں، ذکر کی بھی توفیق ہو رہی ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ احقر جہاں کام کرتا ہے وہاں میرے ہم منصب ایک شخص ہے جو مجھے ہر وقت تکلیف دیتے رہتے ہیں، مجھے بھی دل میں بہت غصہ پیدا ہوا ہے، مگر اب تک احقر کوئی تکلیف نہیں پہنچایا، کیا کروں؟ تو تکلیف جیسے نہیں پہنچا رہے ہو، صبر کر رہے ہو، ایسے ہی صبر کرو۔ حسد جو ہے ہمیشہ ہم منصبوں کو ہی ہوتا ہے، اپنے برابر والے سے حسد ہوتا ہے، تو ہم تو نہیں کر رہے ہیں مگر اب دوسرا کر رہا ہے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اس کا دل بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا حسد بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، صبر کر لو۔ اور رہ گیا یہ کہ اس کے حسد کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ کہیں ہمارے دل میں اس سے بغض نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ فطرتاً ہوگا، تو اس بغض سے بچنے کے واسطے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہو۔ بس اللہ سے جب بھی دعا کرو اس کو یاد کر کے اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اس کی ترقیات اور اس کی جو آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسے باقی رکھیے اور بڑھائیے اور عطا فرمائیے، یہ دعا کرو۔ جی نہ مانے
مگر کرو زبردستی. اس سے انشاءاللہ بغض نہیں پیدا ہوگا، بغض نہیں پیدا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ عملاً کبھی آمنا سامنا ہو تو عزت ہی کرو، اس کی احترام ہی کرو، پھر انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی. یہ فطری کیفیت ہے. ایک حافظ قرآن ہوں، مدرس بھی ہوں، تو کیا میں بچوں کو جھولے جھلانے گھومنے کے لیے لے جا سکتا ہوں؟ لے جاؤ، منع نہیں. ایسی جگہ پر جہاں کوئی منکر نہ ہو، گناہ کام نہ ہو. بچوں کو کھلانا چاہیے نا، بچوں کو کھلانا چاہیے، اچھی چیز ہے. اور ہمارے ہاں قرآن پڑھانے والے اور دین پڑھانے والے اکثر خشک مزاج ہی ہیں. ان کو نہ طبیعت میں ظرافت ہے اور نہ ہی بچوں کو کوئی ایسا موقع فراہم کرتی کہ وہ کھیل کود لے. تو ایسا نہیں، کوئی بات نہیں. اگر آپ کو اس پر اختیار ہو تو ان کے والدین کا اطمینان حاصل کر کے کہیں قرب و جوار میں مناسب جگہ کی تفریح کرا دو. آج کل جو سرکاری جگہ بنی ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی منکرات اور بے حجابی و بے حیائی ایسی ہوتی ہے، تو وہاں بھی بچ کے اپنا کام کر کے آ سکتے ہیں، کھیل کود کے ایک سائڈ میں کہیں، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں بھی تعلیم کرو بچوں کو کہ دیکھو ہم لوگ اس طرف سائڈ میں ایک طرف اس لیے کھیل لے رہے ہیں کہ ادھر بدنگاہی ہو سکتی ہے، بے حجابی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم تفریح کریں گے تو نور پیدا ہونے کے بجائے ظلمت پیدا ہوگی. اس وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں. تو اس سے تربیت بھی ہوگی ساتھ ساتھ بچوں کی. اہل اللہ چہل قدمی کے لیے جاتے، ساتھ ساتھ نصیحتیں بھی کرتے رہتے ہیں. اہل اللہ کسی تفریح گاہ میں جاتے تو ساتھ ساتھ کچھ نصیحتیں بھی کرتے ہیں. انہوں نے اپنی تفریح کو بھی خانقاہ بنا دیا. تو اس طرح کرو، کوئی حرج کی بات نہیں. بچے ہیں، بچوں کا بھی اپنا دل ہے، ان کے اپنے تقاضے ہیں، ان کے اپنی خواہشات ہیں. اس پر کنٹرول نہیں کرنا چاہیے. یہ سختی تربیت میں مضر ہوتی ہے. دن میں بہت مصروف رہتا ہوں جس کی وجہ سے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہوں. جب میں گھر کو آتا ہوں اس وقت تک ماں باپ سو جاتے ہیں. جسمانی خدمت ہی تو کوئی ضروری نہیں ہے نا. والدین کو اگر ضرورت ہے تو ترتیب ایسی بناؤ کہ جسمانی خدمت بھی ان کی، اگر آپ ہی کو کرنا ضروری ہے تو کرو، اور اگر اس کی وہ محتاج نہیں ہے تو مالی خدمت کرو. جب کوئی آدمی جب شادی شدہ ہو جاتا ہے تو شریعت میں بیوی بچوں کا حق زیادہ ہو جاتا ہے ماں باپ کے حق سے. اور ماں باپ کا حق جب تک شادی نہیں ہوتی سب سے زیادہ ہوتا ہے خدمت کے اعتبار سے. بعد میں ان کا زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں. اور والدین محتاج ہوں جسمانی خدمت کے تو پھر آپ اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا طریقہ کار، اپنی کاروبار جو بھی ہے اس کو آگے پیچھے کرو، اور ایسی ترتیب رکھو کہ تھوڑی زحمت زیادہ اٹھا کر کے ان کا حق ادا کرو. جا کر تھکن زیادہ ہو جائے گی، مشکل زیادہ ہوگی تو اس زیادتی کو برداشت کر لو والدین کی خاطر، اس کو گوارا کرو، اس کا اجر مل جائے گا، اس کی برکتیں حاصل ہو جائے گی. اور اگر نہیں وہ ماشاءاللہ صحت مند ہوں تو شام ہی میں جا کے ملاقات کر لو اور ان کی مالی خدمت کر دیا کرو جو ہو سکے ان سے. میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں 2 دن پہلے آ کر کے، لیکن کیسا ملنا کیا کرنا یہ نہیں معلوم ہے. 2 دن پہلے اگر آ کر کوئی رہنا چاہتا ہے تو آ کر رہ سکتا ہے. وہ اطلاع کر دے کہ میں اس غرض سے آیا ہوں تو ہم اس کا کچھ نظام بنائیں گے. اب ہم مصروف رہتے ہیں دوسرے کاموں میں مستقل، تو اس وجہ سے اگر آپ انتظار ہی کرتے رہو کہ میں قریب میں بیٹھنے کا اور ساتھ میں رہنے کا موقع ہی نہیں ملا، پھر آ کے کیا فائدہ، تو ایسے سمجھے گا آدمی. تو اس لیے بعضے آتے ہیں پھر وہ ملتے نہیں. 1 دن پہلے آ گئے تھے کوئی کم وم کے احباب، سلام کرے، مصافحہ کرے، ذکر کے بعد یہ بتائے کہ ہم 2 دن رہنے کے لیے. بہت اچھی بات ہے بھائی. پھر دکھے ہی نہیں مجھے. اب میں بھی نہیں تھا، سفر میں چلا گیا تھا. رات مجھے یاد آیا تو میں نے پوچھوایا کہ بھائی کوئی مہمان تھے، ان دونوں کو بلا کے لاؤ. اور یہی سوچا تھا کہ بھائی صبح سے تو میں سفر میں گیا تھا، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، بات کریں گے، احوال پوچھیں گے، کچھ کریں گے. تو پتہ چلا کہ باہر چلے گئے بھائی. تو یہ سب اگر ایسا آگے وہ شہر گھومنا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر آؤ تو پابند ہو کے آؤ کہ بھائی ہم اسی لیے آئے ہیں اور جو حکم مل جائے گا وہی کریں گے. اگر شیخ نہیں ہیں
تو آپ وہیں کہیں قریب میں رہیے اور یہ تصور کیجئے کہ شیخ تو نہیں ہے لیکن اس کی برکت کہیں نہیں گئی ہے، اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں، یہ سمجھ کے رہو، کیونکہ عطا تو اللہ کرتا ہے، یہ صدق طلب پر اس کو دے دے گا، چاہے ملاقات بھی نہ ہو اس کی، لیکن صدق طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اب لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ آتے ہیں حضرت دی ہیں، چلو پھر کے آئیں گے، گھوم کے آئیں گے، نکل جاتے ہیں، ان سے مل کے آئیں گے، ان سے مل کے آئیں گے، تو چلے جاتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ حضرت رہنے سے بھی نہیں ہوگا ان کو فائدہ طالبین صادقین کو ہوتا ہے، جو صحیح طریقے پہ کام کرے ان کو نفع ہوتا ہے، غائبانہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت سید شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ کی صحبت ہی نہیں پائی، لیکن اولیاء عارفین کاملین میں ہو گئے، صحبت ہی نہیں پائی۔ اور ایک مرتبہ اخیر عمر میں بڑا تقاضا تھا ملنے کا، تو حضرت یہ فرماتے تھے، ایک خط کا جواب میں نے خود دیکھا، ان کے شیخ نے جو بہت بڑے عالم دین بھی تھے، محدث بھی تھے اور بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے، انہوں نے اپنے مرید کی ترقی اور ان کی مقامات سے وہ اتنے متاثر تھے کہ حضرت نے ان کو آنے کی درخواست کے جواب میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غائبانہ طور پر حسن ظن کی برکت سے آپ کو ان مقامات تک پہنچایا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ آپ یہاں آئیں گے تو ویسا نہیں پائیں گے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کے دین کو نقصان ہوگا۔ یعنی اتنے مقامات طے کر لیے۔ خیر پھر اس کے بعد پھر خواہش ظاہر کی تو 3 دن کی اجازت دی کہ اچھی بات ہے آ جائیں گے، مگر ان 3 دن کے آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ جا نہیں سکے۔ لیکن ہم نے بھی دیکھا آنکھوں سے، بڑے بڑے اولیاء کے مقامات تک پہنچ گئے۔ تو اصل چیز صدق طلب ہے، صدق طلب سے بعد اور قرب سب۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت محمد سنہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ٹرین سے آتے تھے اس زمانے میں، تو کچھ لوگ بہت سے ہوتے ہیں، وہ بہت سے گئے تھے، ہم لوگ بھی گئے تھے، تو سکندرآباد میں ٹکٹ لے کے ٹھہرے کہ تو اتنی دیر تو حیدرآباد تک ساتھ میں چلیں گے گاڑی میں، وہاں سے جنرل ہو جاتی ہیں گاڑیاں سب، تو ہم لوگ ٹکٹ لے کے وہاں ٹھہرے تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ بعض لوگ تقرب صرف قریب بیٹھنے کو سمجھتے ہیں، تو ایک صاحب کسی طرح بے چین ہو کے کر کے کسی طریقے سے جا کے بیٹھ گئے بازو میں، اور بعض حضرت کے خاص لوگ تھے جن کو نہیں مل سکا موقع تو وہ دور کہیں بیٹھے۔ اس میں حضرت نے ایک بات یہ فرمائی تھی، اس وقت بہت سی نصیحتیں کی، ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو بھائی، جو لوگ منشا کو سمجھتے ہیں اور اس پر حاضرین و غائباً چلتے ہیں، وہ لوگ دور بھی ہیں تو دل سے قریب ہوتے ہیں، اور جو لوگ صرف جسمانی قرب کو سب کچھ سمجھتے ہیں مگر اتباع نہیں کرتے، اطاعت نہیں کرتے، وہ چاہے بازو ہی بیٹھے ہوئے کیوں نہ ہوں مگر دل سے دور ہوتے ہیں۔ تو دور والوں کو مقرب یعنی دور سمجھنا اور قریب والوں کو مقرب سمجھنا، یہ دیکھنے والے کی غلط فہمی۔ پتہ نہیں ان کے دل میں مقرب کون ہے، ان کے دل میں جو سراپا اطاعت ہے، کہنا مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، حاضراً و غائباً اطاعت کرتا ہے، وہ ان کے نزدیک مقرب ہوتا ہے۔ اور یہی بات حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ایک صاحب کہہ کر سنایا تھا مجلس میں، لیکن بعد میں انتقال سے پہلے بعض مقربین کو بتایا کہ وہ صاحب کا جو قصہ میں سناتا ہوں نا، وہ میرا ہی قصہ ہے، یہ اخیر میں بتایا۔ پہلے سناتے تھے کہ ایک صاحب کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا، ایسے سناتے تھے۔ تو وہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی توفیق سے بار بار گیا حرمین شریفین، لیکن مسجد نبوی میں جب حاضر ہوتا تھا سلام کرنے کے لیے تو بہت گھبراتا تھا، بہت ڈر لگتا تھا کہ میں مجھ جیسا نافرمان کیسا سامنا کرے۔ تو اس گھبراہٹ کی وجہ سے ایک پلر کے پیچھے کھڑے ہوتا تھا، اس پلر کے پیچھے سے سلام عرض کر کے کہ منہ بھی دکھانے کے قابل نہیں، اس لیے دوسری طرف ایسے اوٹ میں کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے تھے اور چلے جاتے تھے شرمندگی سے، کہ کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ آمنا سامنا کرو۔ تو آخری سال فرماتے کہ میں گیا تو دل میں یہ خیال آیا ایک سال کہ اب عمر اتنی ہو گئی ہے اور پتہ نہیں آئندہ آنے کا موقع بھی ملے نہ ملے، صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو دیکھو لوگ کیسے سامنے جا کے جالی سے لپٹ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں،
کبھی زندگی میں ایک دفعہ تو مواجہ کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سامنے تو چلے جاؤں، اب پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے۔ تو بہت دل اندر سے حضرت کا آمادہ کرتا رہا، لیکن فرمایا کہ پھر جب میں اپنی نافرمانیوں کو، گناہوں کو اور اتباع سنت میں کوتاہیوں کو تصور کرتا تو میرے قدم بوجھل ہو گئے، اور اس دفعے بھی میں پیر اٹھانا چاہا مگر وزن اتنے ہو گئے شرمندگی سے کہ میں اٹھا نہیں سکا۔ بڑی حسرتوں کے ساتھ وہیں سے سلام عرض کیا تو فرمایا کہ اسی وقت ایک آواز میرے کان میں آئی اور جس میں یہ کہا گیا جو لوگ میرے دین اور میرے سنتوں کی اتباع اور اس کی خدمت کرتے ہیں وہ دور بھی ہیں تو مجھ سے قریب ہیں۔ یہ آواز کان میں آئی تو حضرت نے کئی دفعے سنایا، لیکن بتایا کہ ایک صاحب کو ایسا واقعہ پیش آیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضرت کا ہی واقعہ تھا۔ تو پھر یہ مت دیکھو، جب وقت مل جائے اجازت لو، اجازت لے کر کے آ جاؤ، موقع ملے بیٹھنے کا، پوچھنے کا، ساتھ رہنے کا بہت اچھا ہے، نہ ملے وہیں کہیں اڑوس پڑوس میں پڑے رہو اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ پاک اصل دینے والے تو آپ ہیں، میں حسن ظن سے آیا ہوں، مجھے عطا فرما دیجئے، مجھے محروم مت کیجئے، تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی سب آپ لوگ مجلسوں میں بھی کرتے ہو، بہت سے آتے ہیں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت کی مجلس نہیں، حضرت کی مجلس شروع ہونے کے بعد تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کچھ نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو۔ حضرت میں جب آپ کے قریب آتا ہوں تو مجھے بہت ڈر ہوتا ہے، اصلاحی تعلقات رکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میرے برے کاموں میں آپ کو بول کر کرو، کیا ہے یہ؟ تو بہرحال جو ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ سے ڈرو، لا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ بہت لوگ ایک دم ہیبت کھا جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ کا تجربہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلا ملنے والا ڈر جاتا تھا، لیکن ذرا تھوڑا ساتھ میں رہتا تو پھر وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب سے مقرب ہوں، ایسے سمجھتا تھا۔ تو وہ پہلے ڈر سے کیا ہے، پہلا ڈر کچھ ایسے آدمی کو ہو جاتا ہے فطرتاً، نئے آدمی سے یا کوئی جس کے بارے میں دوسروں سے سنا ہوا ہو کہ بڑے آدمی ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، اللہ والے، اب اس کے دل میں ڈر پیدا فطرتاً ہو جائے، کوئی بات نہیں، کچھ قریب رہ کے دیکھے تو وہ محسوس کرے گا کہ صاحب کوئی تکلیف کی بات نہیں، آرام سے رہ سکتے ہیں، اسے محسوس کرے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا الیاس گمن صاحب کے بیانات سن سکتے ہیں یا نہیں؟ بسا اوقات بیانات بھی انسان کے تلذذ نفس کا سبب ہوتی ہے، نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، تو نفس کے تلذذ کا سبب ہوتے ہیں، اس لیے وہ سنتا ہے، ہدایت ان سے بھی قبول نہیں کرتا، عمل ان کی باتوں پہ بھی نہیں کرتا، صرف کسی کا پسند آ جاتا ہے اس کو، اس سے نفس کو حظ ہے، نفس کو مزہ آتا ہے، تو نفس کے مزے کے لیے دین کا کام سمجھ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں سیکھتا، نہ ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، کسی کے نہیں، اپنی حالت پہ رہتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہے اگر آدمی اس لیے کر رہا ہو؟ یوں کسی بھی عالم اہل حق کی بات سننا، بیان سننا منع تھوڑا ہی۔ عقل کو سانس کی بیماری ہے جس کی وجہ سے سردی میں باہر نکلنے سے پرہیز ہے، نماز فجر گھر پہ پڑھ رہا ہوں، اگر یہی تجربے سے پتہ ہے کہ صحت خراب ہو جاتی ہے، سردی لگ جاتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر اپنے تجربے پر ہے، بار بار ایسا تجربہ ہو چکا ہے کہ اتنی سردی نہیں برداشت ہوتی تو پھر وہ معذور ہے۔ ایک آدمی پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور شرعی اعتبار سے کیا حال ہے؟ وہ ٹخنوں کے نیچے سے پہنتا ہے اور اس پر تھوڑی روشنی ڈالے، شکریہ، تو شرعی اعتبار سے گناہ کبیرہ ہے، پینٹ شرٹ پہننا تو نہیں منع، پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں بشرطے کہ ٹائٹ نہ ہو، ایسے پہن سکتے ہیں جس سے تہذیب ہو، مہذب لباس ہو تو پہن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ کسی قوم کا مخصوص لباس نہیں رہ گیا۔ تو پہلے تشبہ بالانجلیز کی وجہ سے لوگ منع کرتے تھے، علماء منع کرتے تھے، اب ان سے تشبہ نہیں ہے، اب عرب مسلم غیر مسلم ہر قوم، کسی قوم کا لباس نہیں ہے، عام ہو گیا۔ جب عام ہو گیا
تو البتہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں صلحاء کا لباس نہیں، بعض دوسرے علاقے میں تو بڑے بڑے اولیاء اتقیاء بھی وہی پہنے ہوئے ہیں، تو وہاں کی بات الگ ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر یہ صلحاء کے لباس کے خلاف ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اس سے بچ سکتا ہے تو کوشش کر کے بچنا چاہیے اس کو، اور اسے اختیار چھوڑ کر صلحاء کا لباس اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر اس کے لیے کچھ دشواری ہو، مشکل ہو، ایسے ماحول میں ہو، ایسی جگہ پہ ہو کہ اتنی ہمت نہیں کر سکتا، تو بس اتنا کر لو کہ ٹخنے سے اونچا ہونا چاہیے، جسم سے ذرا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اتنا اہتمام کر لو۔ اتنا اہتمام کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے بعد وہ گناہ گار نہیں لباس کے معاملے میں۔ اور ٹخنا چھپانا تو نہ پینٹ سے چھپانا درست ہے، نہ کوئی پائجامے سے چھپانا درست ہے، کسی سے بھی نہیں چھپانا، لنگی سے بھی نہیں، منع ہے، بچنے کی کوشش کرو۔ لوگ جو ہے شارٹ نکر پہن رہے ہیں فیشن بن جانے کی وجہ سے، وہاں تک کہ گھٹنے کے آدھی پنڈلی کا بالکل گھٹنے قریب چلے گئے ہو، اور آرام سے مارکیٹوں میں بازاروں میں پھر رہے ہیں، کیوں؟ فیشن ہے۔ اور اگر سنت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ذرا ٹخنے کے اوپر کر لو، تھوڑا آدھا انچ کر لو ٹخنے کے اوپر، تو سنت کی وجہ سے اس کو ماننے تیار نہیں، فیشن کی وجہ سے پورا گھٹنے تک کر لینے کے لیے تیار ہے۔ تو بھئی ہمیں سامنا بھی تو کرنا ہے نا نبی کا، تب وہ ہم سے پوچھیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ تو اس وجہ سے ہمت کرو، لیکن بھئی حقیر کسی کو مت سمجھو، کوئی نہیں عمل کر رہا ہے اس کو حقیر مت سمجھو۔ حقیر سمجھ کر بسا اوقات ہمارا تقویٰ بھی رد ہو جاتا ہے، مقبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا عمل، ہم سنت پہ چل رہے اور سنت پر عمل نہیں کرنے والے کو حقیر سمجھ رہے، تو ہمارا سنت پہ چلنا بھی معتبر نہیں رہے گا، اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بدعملی ہے، اس عمل کو، اس گناہ کو برا سمجھو، گناہ گار کو برا مت سمجھو۔ گناہ گار خدا کا بندہ ہے، نبی کی امت ہے، اس کو حقیر مت سمجھو، لیکن اس گناہ کو حقیر سمجھو۔ یہ گناہ غلط ہے، بری بات ہے، بیچارے کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کر رہا ہے، بس اتنا ہی۔ لیکن کیسے لوگ ہیں ایسا کر رہے، ایسے اس شخصیت کو غلط سمجھو گے تو پھر کیا پتا کہ وہ کسی اور نیکی سے اللہ کا مقبول ہو جائے اور ہم اس تحقیر کی وجہ سے مردود ہو جائیں، تو کیا فائدہ ہے؟ قرض بہت مقروض ہے، قرض ہو نہیں پا رہا ہے، 2 سال سے مجلس میں آ رہا ہوں، الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے، نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں، لیکن گھر میں دینی ماحول نہیں بن رہا ہے۔ اہلیہ کو نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، نہیں پڑھتی ہیں، پردہ بھی نامحرم سے نہیں کرتی ہیں، تو بولنا مت بند کرو، اور ایک ساتھ بھی مت بولو۔ کنٹینیو بولنے سے زج ہو کر کے مزید نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے مسلسل مت ٹوکو، وقفے سے مناسب موقع دیکھ کر اللہ رسول کے حوالے سے کہو، اپنے آرڈر مت جاری کرو، کیونکہ جب ہم اپنے طرف سے کہیں گے تو وہ ہماری نافرمانی اور فرما برداری کا مسئلہ آتا ہے، اور وہ بیوی جو ہے وہ چکی کا ایک پارٹ ہے، وہ چھوٹی بننا نہیں چاہتی، وہ برابر کی رہنا چاہتی ہے، مجھے نہیں۔ تو سب جگہ یہی ہمسری کا مسئلہ ہے، ہم کم ہیں کیا آپ سے؟ میں بیوی تو آپ شوہر تو میں بیوی، دونوں برابر ہیں، 2 پہیے ہیں، چھوٹا بڑا کیسا رہتا؟ اب آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ ٹریکٹر میں ایک بڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھا سکتے، اس لیے مان لو کہ ہاں بھائی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن حقوق میں، راحت رسانی میں، خدمت میں برابری ہے۔ باقی اطاعت میں اللہ نے ہم کو، آپ کو پابند کیا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے بھائی، تو مانو، میں کون سا آپ کے اوپر برتری جتا رہا ہوں، بس حکم پہنچا رہا ہوں، اس حکم پہ عمل کرو۔ بہرحال دیکھو، اکثر ناکامی ہمارے طریقے تربیت سے ہوتی ہے، کبھی کبھی اچھے سے اچھا کتنا بھی خلوص سے اور کتنے بھی اس سے کرو، پھر بھی جو ہے وہ ضدی ہے، کیا کریں گے؟ تو اب ہم کیا کر سکتے؟ اپنا کام کر کے مطمئن رہو، میں تو کوشش پوری کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو تو بچا لے گا۔ اب وہ پھنسے گی، معاف کی جائے گی، کیا ہوگی، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کا عمل ہے، اس کا مواخذہ میں نہیں کروں گا، اللہ کریں گے۔ اس لیے ہم بولنے میں کمی نہ کریں، بولتے رہیں، لیکن یہ جو بولنا ہوتا ہے یہ بھی حکیمانہ ہو، جاہلانہ نہ ہو، جاہلانہ بولنا ہوتا ہے۔
اور دیکھو بسا اوقات یہ ہوتا ہے اپنی انا کے لیے ہم کہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کہتے، اپنی انا کے لیے کہتے ہیں کہ صاحب مجھے چڑ ہو رہی ہے، مجھے غلط لگ رہا ہے. تو اللہ کی عظمت کا وہاں تصور بھی نہیں ہے، صرف اپنی عظمت کا معاملہ ہے. اور ایسی نصیحت ناکام ہو جائے تو تعجب کیا ہے؟ ایسی نصیحت تو ناکام ہی ہونی چاہیے، تو ناکام ہو جائے گی. جب بولو رضا الہی کے لیے بولو، میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، میرے اللہ راضی رہیں، تاکہ جیسے میرا کام بن جائے، میری بیوی کبھی بن جائے، اللہ کی پکڑ میں نہ آئے بیچاری، اس ترحم کی وجہ سے، اس ترس کی وجہ سے. میرا کہنا نہیں مان رہی، اکثر یہ ہے. وہ چیز سے کیسے ہدایت ہوگی؟ اس سے نہیں ہوگی ہدایت. ترحم اس بات کا کہ بیچاری آخر میری بیوی ہے، خدا کی پکڑ پہ آئے گی تو کتنا نقصان ہوگا، اس لیے اللہ کی پکڑ سے اس بندی کو کیسے بچاؤ، اللہ کے غضب سے کیسے بچاؤ. اس کا جب یہ ہوگا تو ضرور نصیحت میں اثر ہوگا، ضرور اثر ہوگا نصیحت میں. اس واسطے اثر پیدا کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے بھی مانگتے رہو. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے نصیحت کرو. اور یہ کہو کہ اللہ پاک میں گناہ گار بندہ، میری زبان اثر نہیں کر رہی ہے، تجھ سے بھیک مانگ کے اب تیرا کام، تیرا پیغام پہنچانے جا رہا ہوں، اور اللہ سے مدد لے کے اس کو بول دو. بولو حکیمانہ طریقے پر. جس وقت جھگڑا ہوا ہے اس وقت بولو گے تو جھگڑے میں تو کوئی بات نہیں ماننے والی ہوتی، اسی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں. اس وقت مت بولو، کسی دوسرے موقع پر سمجھا دو. پڑھی لکھی ہے تو لکھ کے دے دو، کبھی پڑھ لیجئے اطمینان سے، میسیج دے دو، آج کل سہولت ہے. اور یہ بولو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، میری کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ کی خدمتوں سے خوش ہوں، مگر یہ معاملہ آخرت کا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اس لیے بولتا ہوں اور کوئی بات نہیں. ایسے سمجھا کے بات کرو، انشاءاللہ جلاد بھی ہوگی تو کبھی صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. رہ گیا قرضے کا معاملہ، تو مسنون دعا بھی پڑھتے رہیے بھائی، کوشش بھی کرتے رہیے. اصل میں کیا ہے، اسی وجہ سے قرض لینے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کیونکہ آدمی کسی تنگی پریشانی میں قرضہ لے لیتا ہے تو جب سورسز نہیں ہے تو پہلے اپنا خرچہ ہی نہیں چل رہا ہے، پھر یہ قرضہ کہاں سے دے گا؟ تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. کب تک؟ کبھی مہینوں نکل گئے، برسوں نکل گئے، دینے کے موقف میں نہیں ہے کہ گھر ہی نہیں چلا پا رہا ہے تو یہ مزید کہاں سے دے گا کسی. تو اس لیے 3 کام کیجئے. ایک کام یہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا برابر جاری رکھیے، بھرپور امید کے ساتھ، مایوسی کو قریب آنے مت دیجیے، اللہ سے بھرپور امید کے ساتھ دعا جاری رکھیے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے جو اخراجات ہیں، ان اخراجات میں کس حد تک کمی کر سکتا ہوں، ہر پہلو سے غور کیجیے. چاول میں کتنی کمی کر سکتا ہوں، آٹے میں کتنی کمی کر سکتا ہوں، اس میں کتنی کر سکتا ہوں، اس میں کتنی کمی کر سکتا ہوں. 2 وقت چائے پیتے ہیں تو 1 وقت کی کر لو، 1 وقت پی لے. یا چلو اس کے بغیر بھی زندگی گزر جائے گی، اس کو چھوڑ دو قرضہ ادا ہونے تک، یہ نہیں چائے وائے بند کرو. دودھ میں کافی پیسہ چلا جاتا ہے، 1000-2000 روپے دودھ میں نکل جاتے ہیں. بچے چھوٹے ہیں تو لو، اپنے لیے لے رہے ہو تو روک دو کہ بھائی نہیں، تکلیف اٹھا لیں گے، کچھ دن نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے. ایسے ایک ایک چیز پر نظر کرو، اخراجات کی پوری لسٹ پہ نظر کرو. اور اس میں اگر ہر مہینہ آپ 2000-3000 بچانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی چٹھی ڈالو، یا اس کو کہیں جمع کرو، یا اس سے کہو کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو دیتا رہوں گا، تو ایسے دے دو. وہ نہیں کہتا نہیں ہم کو اکٹھی چاہیے، تو کہیں جمع کرو، کسی اعتماد کی جگہ میں جمع کرو، پھر اس کے بعد لے جا کے اکٹھا. یہ دوسرا کام ہے کہ جب تک ہم اپنے اخراجات کنٹرول نہیں کریں گے تو آمدنی ہی نہیں بڑھ رہی، آمدنی بڑھ نہیں رہی، کہاں سے لا کے دیں گے؟ کیسے ادا ہوگا قرضہ؟ ہمیشہ رہے گا. اب یہ روتے رہنے سے تو کام نہیں چلے گا کہ صاحب قرضہ نہیں ادا ہو رہا، قرضہ نہیں ادا ہو رہا. ابھی کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اوور ٹائمنگ کیجیے. اب ایک آدمی قرضہ نہیں ادا کر رہا، بے شک آمدنی چھوٹی ہے، کام تنخواہ کم ہے، نہیں دے پا رہا ہے، مگر یہ ہے کہ صاحب وہ صبح جاتا ہے 9 بجے اور شام میں آ جاتا ہے 5 بجے 6 بجے، اور پھر اس کے بعد بس اتنا ہی کام کر رہا ہے اور قرضہ نہیں ادا ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ آپ شام میں ایک کام دیکھ لیجئے، تھوڑا تاخیر سے سوئیے جب تک قرضہ نہ ادا ہو جائے،
رات کی نیند کو کچھ کم کیجئے. ایک 3 گھنٹے، جیسے آج کل سرما کا موسم ہے، عشاء کے بعد بھی آدمی 3 گھنٹے کام کر سکتا ہے، آرام سے کر سکتا ہے. دکانیں بھی 10-10 بجے رات تک کھلی ہوئی ہے. تو کسی جگہ جا کر سیل مین بن جاؤ، کسی جگہ جا کر کوئی چھوٹا کام لے لو، اگر تنخواہ کچھ مل جاتی ہے اس سے کر لو. صبح میں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ٹیوشن سینٹر چلاؤ، بچوں کو اسٹڈی کراؤ اور اس کی فیس لو ان لوگوں سے. اور اگر آپ دینی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں تو کسی مکتب میں مدرس ہو جاؤ، صبح میں پڑھاؤ، 2-3 ہزار وہاں سے مل جائیں گے. بندہ کچھ کرے گا تو نا اللہ مدد فرمائے گا. اور یوں کہتا رہے کہ صاحب میرا قرضہ نہیں ادا ہو رہا، میرا قرضہ ادا نہیں ہو رہا، تو کہ قرضے ادا کرنے فرشتے آئیں گے؟ آپ کو کرنا ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آدمی رسی لے کے جنگل چلا جائے اور لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچے، اس سے بہتر ہے کہ سوال کرے. اس سے بہتر یہ ہے. اس لیے یہ کرو، کچھ کرنا چاہیے، تدبیریں کرو. کرنے والے کر رہے ہیں، کتنے بے ایمان ہیں، اتنا کما رہے، ان کو قرضہ ادا کرنا بھی نہیں ہے، پھر بھی کما رہے ہیں. بس تھوڑا آرام کے اتنا آرام کرتے ہیں، کھانے کے اتنا کھاتے ہیں، باقی سب کماتے ہیں. تو کرو نا. ہم مسلمانوں میں یہ کاہلی کیسے ختم ہوگی؟ کرو. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو سائل ہے وہ بیچارہ کتنی کوششیں کر رہا ہوگا، لیکن جو باتیں سب کے کام کی ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. ممکن ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہوگا. اللہ مدد کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما دے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائے، نجات دے. باقی کچھ کرو تدبیریں. یہ 2 چیزیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور 1 مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، تو انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی اور قرض ادا ہو سکے. کیا قرآن شریف فون میں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ جب قرآن شریف اسکرین پر ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے فون کو. اگر قرآن شریف اسکرین میں نہیں ہے، اندر اپلیکیشن میں ہے، تو اس وقت چھو سکتے ہیں. لیکن وہ اسکرین پر آ جائے تو اب یہ قرآن کے حکم میں ہو جائے گا، تو آپ اس کو نہیں چھو سکتے بغیر وضو. ولی اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اتباع سنت سے ولی اللہ بنتے ہیں. گناہ چھوڑ دو اور نبی کی سنتوں پر عمل کرتے رہو، اللہ والے بن جائیں گے. والدین اگر علماء کے مجالس میں زیادہ نہ جانے کو کہیں تو کیا کریں؟ والدین ہمیشہ بچوں کا بھلا چاہتے ہیں. ان کو یہی بھلا سمجھ میں آ رہا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے. تو والدین کو بتاؤ کہ اس کے اندر میرا کیا کیا فائدہ ہے. جب ان کو فائدہ سمجھ میں آ جائے گا تو وہ تو اپنے بچوں کے ہر بھلے کی ترغیب دیتے ہیں، تائید کرتے ہیں، نقصان نہیں پہنچنے دیتے بچوں کو. لیکن ان بیچاروں کو دنیا کے اعتبار سے نفع نقصان معلوم ہے، دین اور آخرت کے اعتبار سے نفع نقصان کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. تو ان کو بتاؤ کہ بھئی علماء کے پاس جانے سے عقائد صحیح ہوتے ہیں، علم صحیح حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہماری فکر اور سوچ کا قبلہ درست ہوتا ہے. اور یہ ایسے ایسے بڑے فائدے ہیں کہ 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ خرچ کر کے مل جائیں تو بھی سستے. تو ان فوائد کے لیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ بھئی وہاں ہم کو کھانے کو ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے، تو یہ نہیں ہے. تو ان کو پتہ چل جائے، جب ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ بہت کام کی چیز ہے، تو پھر تو وہ تو جہاد کے لیے ماؤں نے اپنا دل بڑا کیا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے اپنے بیٹے کو بھیجتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا میں تیرے سینے پہ زخم نہیں دیکھوں گی، تیرے پیٹھ پہ زخم نہیں دیکھوں گی، تیرے سینے پہ زخم دیکھوں. اگر تیرے پیٹھ پہ زخم ہے تو تو اپنی ماں کو بدنام کرنے والا ہو جائے. تو کیا مطلب ہے سینے پہ؟ یعنی بھاگنا نہیں در کبھی، چاہے جان دے دینا، بھاگنا نہیں. بھاگنے والا پیچھے مار کھا کے آتا ہے، اور جو مقابلہ کرتا ہے وہ سامنے مار کھاتا ہے. ماں کا حوصلہ اتنا تھا. بعض ماؤں نے اپنے بچوں کو بلا کر کے، حضرت خنسا نے اپنے بچوں کو بلا کر کے وصیت کر کے، نصیحت کر کے، اپنے دودھ کا دہائی دے کر کے بھیجا جہاد کے اندر کہ آنا نہیں، واپس کام آ جانا، مجھے قیامت میں شہید کی ماں کہلانا، اس کا موقع دینا مجھے.
تو ایسی ماں ہیں تو بھائی ماں کو معلوم ہو کہ یہ میرے بچے کے فائدے کی چیز ہے. اگر فائدے کی چیز ہے تو وہ نہیں روکے گی، کیونکہ مائیں اپنی اولاد کا بھلا چاہتے، برا نہیں چاہتے، مگر اپنے اپنے علم کے مطابق چاہتے. اس لیے ان کے علم کو درست کرنا یہ مسئلے کا حل ہے. ایک دفعے کا ذکر ہے کہ میں 3 یا 4 پارے قرآن پاک کے پڑھنے سے دل میں ایک قسم کی بڑائی کا احساس محسوس ہوا، خوشی ہوتی. کیا ہے؟ دیکھو، خوشی ہونا تو اچھے کام پہ خوش ہونا ایمان کی علامت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک واذا اساءت کا معصیتک سیئتک. اچھا کام تجھے خوش کر دے اور برا کام تجھے شرمندہ کر دے تو یہ ایمان ہے. تو اگر ہم نے زیادہ پڑھ لیا آج اور دل خوش ہوا کہ اللہ کتنا پڑھ لیا بھائی، تو یہ خوشی مضر بھی نہیں ہے، یہ خوشی ہونی چاہیے. اللہ خوش ہو گیا، آپ بھی خوش ہو جاؤ، اللہ نے دی یہ خوشی. لیکن اگر اس پر استکبار ہوتا ہے، اپنا کمال سمجھتا ہے اور فخر کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. ایسا نہ ہونے دینا چاہیے. بس باقی خوش تو ہونا چاہیے نا بھائی، یہ عجب نہیں ہے. اچھے کام پہ خوشی ہوتی ہے، خوش ہوگی. مومن کو اچھے کام سے خوشی ہی ہوتی ہے. موبائل کے ذریعے سے مجھ سے بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے. وہ موبائل بھولے جا کے بڑی امداد دو، اور کیا کریں گے جب وہ ہمارے کام کرنی گناہ کراتا ہے تو کیا کریں گے. 2 رستے ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارادے پر مضبوط جمے رہیے. موبائل تو بے جان چیز ہے، وہ آپ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. ہم جاندار ہیں، ایماندار ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے. موبائل کے پاس کیا طاقت ہے؟ موبائل آ کے زبردستی ہماری آنکھیں پھاڑ کے کھل کے آ کے کھڑے ہوتا ہے کہ سامنے کہ دیکھ، نہیں دیکھے گا تو جان لے لوں گا تیری. موبائل کچھ نہیں کرتا، بحث ہے اور بالکل مجبور آلہ ہے. اس مجبور آلے کے سامنے ہم با اختیار ہیں، با ایمان ہیں، با حوصلہ ہیں. تو جیتنا کس کو چاہیے بھائی؟ آپ کی بات تو یہ بتا رہی ہے کہ موبائل جیت جا رہا ہے، آپ ہار جا رہے ہیں. تو اب جو زندہ مردے سے ہار جائے اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو اپنی بے حسی پہ رونا چاہیے. اور رو بھی نہیں اور مایوس بھی مت ہو. بالکل بس اتنا غور کرو، وہ مردہ ہے، میں زندہ ہوں، اور مردہ زندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کو ادھر ہٹاؤ تو ادھر ہٹتا، ادھر گرائے تو ادھر گرائے. مثل مشہور ہے نا، کالمیت فی ید الغسال. نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ کیسا ہے؟ جدھر ڈھگلے تو ادھر جاتا، جدھر پلٹائے تو ادھر پلٹتا، اس کی کوئی رائے ہی نہیں. موبائل کی بھی اپنی کوئی رائے نہیں ہے، وہ مردہ ہے. اس میں کچھ بھی ہوگا لیکن وہ ہے مردہ. آپ زندہ ہیں، آپ کی رائے ہے، آپ کا فیصلہ ہے. آپ اپنے فیصلوں میں ناکام کیوں ہو رہے؟ طے کرو، ہمت کرو، ارادہ کرو، اور اس طے کرنے کے بعد ایک دن جیت گئے تو فخر مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے مدد لو. اور پھر آج ارادہ کرو کہ کل کے دن بھی انشاءاللہ دیکھنا میں ہی جیتنے والا ہوں. اب پھر دوسرا دن، تیسرا دن، آہستہ 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 وہ ذوق بھی مردہ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ وہ شوق بھی ختم ہو جائے گی. ہمت کرو بھائی، ہمت سے کام بنتا ہے. مایوسی سے، روتے رہنے سے کسی کا کام نہیں بنا. ہمت کرنے سے کام بنتا ہے. جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو احقر آپ کو اس کی اطلاع دیتا ہے. پھر آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اس گناہ سے بچ جاتا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد تو یہی ہوتا رہتا ہے، سب کو ہوتا ہے، آپ کو اکیلے کو نہیں ہوتا رہتا ہے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ صدق طلب میں صادق ہیں، ارادہ پختہ ہے اور گناہ چھوڑ دینا ہی چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے چاہنے کے مقابلے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا، آپ ہی کامیاب ہوں گے. کرو، کوشش کرو، کوشش جاری رکھو. انشاءاللہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور. مگر یہ ہے کہ بس یہ عادت نہ بن جائے ہماری. ارادہ یہی ہو کہ مجھے گناہ چھوڑنا ہے. ارادہ کمزور نہ ہونے پائے، یہ ارادہ مضبوط رکھیے.
انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ کام ہمارا بنائے گا. آپ سے ہمارے گناہوں کا ذکر کرنے میں قلب کو شرم محسوس ہوتی ہے. بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں اور بتائی ہوئی بات پہ عمل بھی کرتا ہوں، تو شرم آتی تو آمدن شرم آتی ہے. بہت سی چیزوں میں شرم آتی ہے. جب آدمی ان کو گھورتا ہے تو شرم نہیں آتی ہے، لیکن جب شادی ہو کے بیوی کرنے جاتا ہے تو شرم آتی ہے اس کو. سمجھے؟ اب شرم آ رہی بول کے شادی نہیں کریں گے کیا؟ شرم آ رہی تو کرو، یہ بھی اچھا کام ہے، اپنے کامیابی کا راستہ ہے. شرم آتی ہے تو آنے دو. شرم کو، جھوٹی شرم ہے، اس کو سائڈ میں رکھ دو. اس کو یہ بولو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تو شرم آئی نہیں، اب حضرت کو بولنے کو کیا شرم آنے کا ہے؟ بولو، طریقہ پوچھو. بولنا صرف اس لیے ہے کہ طریقہ معلوم کریں، بچیں کیسے بچیں، اس کے لیے بولنا ہے اور کیا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص آپ سے تعلق رکھنا چاہتا ہو تو کیا کرے؟ بس اطلاع کر دے کو خط کہ میں آپ سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد تعلق رکھے. تعلق کاہے کا ہے؟ کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، ہدیے کا، تحفے کا کوئی تعلق نہیں. تعلق یہ ہے اپنے حالات کی اطلاع کرو اور ہدایات کی اتباع کرو، بس یہ تعلق. ایک دفعہ بتا دو کہ میں آپ سے اپنی اصلاح کے لیے تعلق رکھ رہا ہوں، اس سے پتہ تو چل جائے گا کہ یہ آدمی اس لیے وابستہ ہے. اس لیے خود بتا دو، ختم. کوئی فارمیلٹیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے بھائی، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. ہر شخص طلاق ہے، اب کو جا کے طلاق کے پاس کوئی قاعدہ قانون تھوڑی ہے، جو چاہے نہائے، جو چاہے پیے. سوالات وغیرہ کرنا چاہتا ہو تو کیسے کروں؟ سوالات ایسے ہی کر لیجیے. دور رہتے ہیں آپ تو واٹس ایپ پہ کر لو سوال، مگر مختصر کرو. ایسا لمبی لمبی عبارت ذرا پڑھنا مشکل ہوتا ہے. مختصر سی کر دو، پڑھ لیں گے، جواب دے دیں گے. فوراً نہیں دے پاتے اس واسطے کہ روز روز دیکھتا بھی نہیں ہوں میں، تو جب موقع ملتا ہے دیکھتا ہوں تو تب دے دیتا ہوں جواب. بہت ہی کوئی ضروری بات ہے تو فون کر لیجیے، فون کر کے بات کر لیجیے. فون پہ بھی کر لے سکتے، کوئی ضروری بات ہے تو کیا حرج ہے. موقع نہیں ہے تو بولتا ہوں کہ فلاں وقت کر لو، اس وقت کچھ کام ہے، مصروفیت ہے. نہیں موقع ہوتا ہے تو بات ہو ہی جاتی ہے، اسی وقت نقد ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں. فضول باتیں کرنے سے، دین کے لیے فون کرنے میں تو کیا حرج ہے؟ دینی ضرورت سے کرو. تو تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کچھ نصیحت کر دیجیے. تو نصیحتیں تو یہ جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں یہ سب نصیحتیں ہیں، سب کے واسطے ہیں. نماز 5 وقت ہو رہی ہے لیکن دل سے اور سکون سے نہیں ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں، دل سے ہو یا دماغ سے ہو یا ہاتھ پیر سے ہو جانا چاہیے. ہو جانا کم بڑی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس کا شکر ادا کرتے رہو، پھر انشاءاللہ دل بھی لگے گا. اس کا شکر ادا کرو، پھر تعلق میں اللہ بڑھے گا. جتنی توفیق مل رہی ہے یہ کچھ کم نہیں، اس کی شکر کرو. اگر ہم یہ سمجھیں گے یہ کیا نماز ہے تو ناشکری ہو جائے گی. ناشکری سے پھر نعمت نہیں ملتی. شکر کرو. اللہ تعالیٰ جیسی تیسی صحیح تیری توفیق سے جھک تو گیا تیرے سامنے، آ کے پڑھ تو لیا. تیرا کرم ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں. تو پھر انشاءاللہ اسی میں ترقی ہوگی، بڑی ہوتی ہوگی. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے. اپنے معاملات میں لگیے اور انفرادی اعمال کیجیے. جو لوگ جوان ہیں وہ آرام کے چکر میں نہ رہیں. بڑے بوڑھے حضرات تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، زیادہ دیر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نشست کے بیچ میں کچھ بھی وہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کے ناشتے کے بعد کی چائے کو 2 مجلسوں کے درمیان کر دیجیے. تھوڑا سا نفس چاہتا ہے ادھر تھوڑا، تو پھر سکون ہو جاتا ہے، پھر ادب سے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ کنٹینیو اٹھا کر رکھے ہوئے 9 بجے سے مسلسل
تو ضعیف حضرات کو زحمت ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اس کا خیال. جوانوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو نہر کھود کے نکالنے والے لوگ، ان کو 3 گھنٹے بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں. بڑے بوڑھے حضرات کو ذرا زحمت ہو جاتی ہے، بعض بیمار ہوتی ہیں، بعض شوگر کے مریض سے زیادہ تھک نہیں سکتے. اس کا شخصی تجربہ ہم کو ہے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ گہے برتار میں اعلیٰ بنے شینم اور گہے بر پشت پائے خود نہ بینم. وہ کبھی تو آسمانوں کے اوپر ہوتا ہوں، کبھی اپنے پیر کے اوپر کا حصہ بھی نہیں نظر آتا ہے جی، اور کبھی آسمانوں کی سیر کرتے رہتا ہوں ملائے اعلیٰ کی. تو یہ شوگر کے مریض جب پرانا ہو جاتا ہے تو یہ حالت ہو جاتی ہے اس کی. کبھی تو نماز بھی بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، اور کبھی تو ماشاءاللہ سے پورا مدرسے کا چکر لگا کے سیڑھیاں اوپر، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور سب دیکھ کے آ جاتا ہو جائے. اور کبھی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ 5 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا گیپ ایسا، وہ 5-10 منٹ ہی کا صحیح فریش ہو جائیں گے، پھر بیٹھیں گے تو بھی جی لگے گا. نہیں تو اب بعض کو نیند آ رہی ہے، بعض نے سفر کر کے آ کے سیدھا اسی میں بیٹھے ہیں. ہمارے مفتی عبدالرؤف صاحب سیدھا گاڑی میں سے اتر کے آ کے مجلس میں بیٹھ گئے. ظاہر ہے کہ سوریا پیٹ کھمم سے یہاں تک کار چلانے کے بعد آدمی کو تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، موقع ملے تو کہیں سو جاؤ ایسا. تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ بھائی رات میں ہی آ کے سو جاؤ تاکہ صبح سے کنٹینیو کام کر سکے. صبح کا سونے کا قصہ ہی نہیں رکھو، فجر سے شروع کام. مہینے میں 1 دن کی بات ہے، کوئی بڑا مجاہدہ تو نہیں، بچوں کے لیے تو نہیں ہے مجاہدہ. 1-2-3 بزرگ حضرات آ جاتے ہیں، وہ اپنے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. ان لوگوں کو کوئی حرج نہیں ہے، ٹیڑھا بیٹھو سیدھا بیٹھو. آدمی کو دیکھنے کے بعد ہم نہیں ٹوکتے. پھر وہ جو ٹوکنا پڑتا ہے بیچ میں، وہ ٹوکتا رہتا ہوں میں، وہ آدمی کو دیکھ کے ٹوکتا ہوں. ان سیدھا بیٹھ سکتا ہے، پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ صرف کاہلی اس کی، کاہلی کی وجہ سے مجلس کا احترام نہیں، تو اس کو ٹوکنا پڑتا ہے. باقی بعض حضرات اپنی عمر کے حساب سے ہوتے ہیں، بعض بیماریوں کے حساب سے. ہمارے دوست ہیں مولانا عبدالحادی صاحب، تو ہم اور وہ خواجہ تاش ہیں، ساتھ پڑھائے ہوئے اور ایک ہی بزرگ سے تعلق رکھے ہوئے سب. اب یہ ہے کہ وہ بھی بیمار ہیں، میں بھی زیادہ سے زیادہ ہی بیمار ہیں حضرت. تو اب وہ چاہے جیسے بیٹھے، ان کے لیے اللہ ہی نے اجازت دے دی. چاہے دب سے بیٹھو، چاہے پیر لمبے کرو سامنے، چاہے کیسے بیٹھو. قبلے کی طرف پیر لمبے کر کے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، تو اللہ ہی نے ان کو اجازت دے دی. اللہ ہی نے دے دی ہے تو کیا ہے، ایسا ہے. باقی دوسروں کو، صحت مند لوگوں کو، نوجوانوں کو اس عمر میں تو بہت ادب کے ساتھ ان محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے. تو اب جب چھٹی ہوتی ہے تو ضعفاء آرام کر لیں تھوڑا، یا کوئی بیمار ہو بیچارہ. باقی دوسرے لوگ آرام مت کرو، کچھ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، کچھ کام کرو. کام جتنا کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، نفع ہوگا. کام کرنے کی عادت رہے گی، ورنہ نفس بولے گا کہ چلو سیکنڈ سنڈے ہے، چلو 1 دن آرام کر لیں گے، تو آرام کا دن بنا دے گا وہ اس لیے کام کا دن بنائیے. اب ابھی آپ کو صبح آپ لوگوں کے ساتھ جو صبح آ گئے تھے ان کے ساتھ ذکر میں تھے، ذکر ہو گیا تو مطالعے کے بعد سبق. اتوار کے دن ہمارے دوسری گھنٹی کے استاد صاحب نہیں آتے ہیں، تو ہمارا معمول یہ ہے کہ اتوار کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو 2 گھنٹیوں کا سبق ہوتا ہے، تو سبق کر کے پھر ناشتہ، پھر آپ کی مجلس میں آتے ہیں. پھر لوگ کچھ انتظار میں ہیں، مدرسے کے مسائل ہیں، اسے جا کے کرنے پڑتے ہیں. تو اگر جوان جو ہے جیسے مجلس برخاست ہو بس پیرا لمبا کر کے پڑ گیا خاموش، تو پھر وہ تو جوانی شرمائے گی، اس سے وہ جوانی سوچے گی کہ اس کے پاس کیوں آئی نہیں. بڑا افسوس ہوگا اس کا، میں نے غلط آدمی کا انتخاب کیا. اس لیے جوانی کو شرمندہ مت کرو.
काम करो, जितना हो सके काम करो, अभी काम कर सकते हैं। एक वक्त आता है आदमी चाह के भी नहीं कर सकता, उस वक्त के आने से पहले काम करो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हमारे हज़रत शेख मोहतरम बीमार हैं, हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला उनकी सेहत में, सलामती में, उम्र में, क़ुव्वत में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो हमारे मोइन भाई राब्ते में रहते हैं, तो वो मजलिस से पहले ही बताए थे कि कुछ दिन से नासाज तबीयत चल रही है, आज ज़रा कुछ बेचैनी तबीयत में बहुत ज़्यादा। अब हम लोग दूर उफ्तादगान कर क्या सकते हैं सिवाय इसके कि अल्लाह ताला के वसीले से उन तक पहुँच जाएं। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह उनको सेहत दे, शिफा दे, अल्लाह ताला क़ुव्वत अता फरमाए, उम्र में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उम्मत को फैज़ पहुँचता रहे, इसकी दुआ कर सकते हैं। यही दुआ करते रहे। आप लोग इनफरादी तौर पर भी अपनी दुआओं में याद रखिए।